بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ مومنین کرام، جناب صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی ولادت و سعادت کے ایام کی مناسبت سے ایک اور خوبصورت حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جلیل المرتبت صحابی عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دخلت یوما علی رسول اللہ، میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، ارن الحق لانظر الیہ۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے حق دکھائیے، میں اپنی آنکھوں سے حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا حق دیکھنا چاہتے ہو تو اس سامنے حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ ابن مسعود کہتا ہے، میں جب حجرے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، وعلی ابن ابی طالب علیہ السلام یصلی وهو یقول فی رکوعہ وسجودہ اللہم بحق محمد رسولک عبدک ورسولک اغفر للخاطئین من شیعتی۔ ابن مسعود کہتا ہے، میں نے کیا دیکھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع اور سجود میں، ذکر رکوع اور سجود کے بعد اس طرح سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے عبد تیرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے گناہ گار شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ابن مسعود کہتا ہے کہ میں جب حق کو دیکھ کے جب حجرے سے نکلا اور میں نے چاہا کہ میں رسول اللہ کو اس بات کی خبر دوں، فرأیت وہو یصلی، تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز ادا فرما رہے ہیں، وہو یقول، اور نبی کریم رکوع اور سجود میں ذکر رکوع و سجود کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم بحق علی عبدک اغفر للخاطئین من امتی، اے اللہ تجھے تیرے عبد علی ابن ابی طالب کا واسطہ میری امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ابن مسعود کہتا ہے کہ جب میں نے نبی کریم کو مولا علی کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہوئے سنا تو مجھے بہت پریشانی اور گھبراہٹ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا سے اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ حتیٰ غش علیہ، کہ میں بے ہوش ہو گیا، مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ نبی کریم نے نماز ختم کر کے میرے سر کو اٹھایا اور میں جب میری حالت سنبھلی تو نبی کریم نے فرمایا، ابن مسعود اکفر بعد ایمان، ابن مسعود کیا ایمان کے بعد کافر ہونا چاہتا ہے؟ فقلت حاشا وکلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے، ولیکن رأیت علی یسأل اللہ بک، میں نے علی کو دیکھا وہ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ورأیتک تسأل اللہ بعلی، اور میں نے آپ کو دیکھا اور آپ علی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، فلا اعلم ایکما افضل عند اللہ عز وجل، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اللہ کے نزدیک آپ میں سے افضل کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود یہاں میرے سامنے بیٹھو۔ ابن مسعود کہتا ہے میں آقا کے سامنے بیٹھ گیا اور نبی کریم نے فرمایا، اعلم ان اللہ خلقنی وخلق علی من نور عظمتہ، اللہ نے مجھے اور علی کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ کب خلق کیا؟ قبل ان یخلق الخلق بألف عام، کائنات کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے اپنے نور عظمت سے ہمارے نور خلق کیے، جبکہ نہ تسبیح تھی نہ تقدیس۔ ففتق نوری فخلق من السماوات والارض، اللہ نے پھر میرے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے آسمان اور زمین کو خلق فرمایا۔ وَأَنَا وَاللَّهُ جَلَّ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خدا کی قسم میں زمینوں سے اور آسمانوں سے اجل اور افضل ہوں۔ وَفَتَقَ نُورَ عَلِيِّ ابن ابی طالب، پھر اللہ نے میرے بھائی علی کے نور کو شگافتہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نور سے عرش اور کرسی کو خلق کیا۔ وعلی ابن ابی طالب افضل من العرش والکرسی، اور علی ابن ابی طالب عرش اور کرسی سے
افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَفَتَقَ نور الحسن فخلق منہ اللہ القلم، پھر اللہ نے امام حسن علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے لوح و قلم کو خلق کیا۔ والحسن واللہ افضل من اللوح والقلم، اور خدا کی قسم حسن لوح و قلم سے بھی افضل۔ وَفَتَقَ نور الحسین فخلق منہ الجنان والحور العین، اور پھر اللہ نے حسین علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے جنت بنائیں، جنتیں بنائیں اور حور العین کو خلق کیا۔ والحسین واللہ افضل من الجنان ومن الحور العین، اور حسین ان جنتوں سے اور حور العین سے افضل۔ ثم ظلمت المشارق والمغارب، پھر مشارق و مغارب تاریک ہو گئے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ فشقت الملائکۃ الی اللہ، ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، اے اللہ اس تاریکی کو ہم سے دور کر دے۔ فتکلم اللہ جل جلالہ کلمۃ، اللہ جل جلالہ نے ایک کلام کی، ایک کلمہ رب نے فرمایا، فخلق منہ روحا، اللہ نے اس کلمہ سے روح کو خلق کیا۔ ثم تکلم بکلمۃ، پھر پروردگار نے کلام کی اور ایک کلمہ فرمایا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے نور کو خلق کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور کو اس روح کے ساتھ ملایا اور ملا کے اقامہ العرش، عرش کے آگے لا کے کھڑا کر دیا۔ فظہرت المشارق والمغارب، اور تمام مشارق اور تمام مغارب اس نور سے روشن ہو گئے، چمک اٹھے۔ فہی فاطمۃ الزہراء، اور وہ ہستی جناب فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ کی تھی۔ وَلِذَالِكَ سُمِّيَتِ الزہراء، اور فرمایا اسی لیے پھر میری بیٹی کو زہرا کا نام دیا گیا کہ جن کے وجود سے زمین و آسمان روشن اور منور ہو گئے۔ لِأَنَّ نُورَهَا زَهَرَتْ بِهِ السَّمَاوَاتِ، اس لیے کہ ان کے نور سے ارض و سما جو ہے وہ منور ہو گئے۔ پھر فرمایا ابن مسعود اذا کان یوم القیامہ، اے ابن مسعود جب قیامت کا دن آئے گا، یقول اللہ جل جلالہ لی ولعلی ابن ابی طالب، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو فرمائے گا، ادخلا الجنت من شئتما وادخل النار من شئتما، اے محمد و علی جس کو چاہو تم جنت میں داخل کر دو اور جس کو تم چاہو جہنم میں داخل کر دو۔ وذالک قولہ تعالی، اور اس پر یہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ تم دونوں ہر کافر کو اور ہر منکر کو جہنم میں ڈال دو۔ فالکافر من جحد بنبوتی، فالکافر من جحد نبوتی، فرمایا اس آیت میں کافر سے مراد وہ ہے جو میری نبوت کا انکار کرے۔ والعنید من جحد بولایت علی ابن ابی طالب، اور عنید سے مراد وہ ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرے، وہ عطرت ہی اور عطرت کی ولایت کا انکار کرے۔ فالنار امدہ، اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ والجنت لشیعتہ، وہ محبی ہے، اور جنت علی کے شیعوں کے لیے ہے اور مولا علی علیہ السلام کے محبوں کے لیے ہے۔ خداوند عالم ہمیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں اور محبوں میں سے قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔